السلام علیکم جانے جہاں میں خوش آمدید. پیش خدمت ہے جنت کے پتے بائی نمرہ احمد کی ایپیسوڈ 51. پچھلے ایپیسوڈ وہاں پہ ختم ہوئی تھی جہاں پہ اعتراف کیا تھا جہان سکندر نے کہ اوکے آئی ایم اے اسپائی. اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اعتراف کیا تھا اور پھر کہا تھا کہ مجھے شاکس مت دو، میں سب بتاتا ہوں. تب تفتیشی ٹیم دوبارہ بیٹھ گئی تھی اور ریکارڈنگ کا انتظام ہوا تھا اور سوال و جواب اور بیان دوبارہ سے لیے گئے تھے، اور اس نے اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ان کو بتانا شروع کیا کہ وہ سویلین جاسوس ہے. اپنی ایجنسی کا نام تو اسے بھی نہیں معلوم. اور چند دوسری کہانیوں کے بعد اس نے بتایا کہ اس ماہ کی 13 تاریخ کو اس کو اپنے ساتھی جاسوس سے ملنا ہے. وہ ان کو وہاں لے جائے گا تاکہ وہ ساتھی کو بھی گرفتار کر لیں اور اس کے ساتھ اب تھوڑی سی رعایت برتیں کیونکہ اس نے سب کچھ بتا دیا ہے. وہ جانتا تھا کہ اس جیل سے تو وہ نہیں بھاگ سکتا، لیکن ہاں اگر اسے باہر لے جایا جائے اور کھلی فضا ہو تو شاید یہ ممکن ہو جائے. اور اس نے کہا کہ اگر 13 تاریخ کو وہ نہیں آیا تو پھر 1 یا 2 ہفتے بعد اسی جگہ پہ وہ دوبارہ بھی آئے گا. خوب وارن کرنے اور جھوٹ بولنے یا فرار کی کوشش میں ملنے والی سزا کے بارے میں ذرا دھمکا کر وہ یہ خطرہ لینے کو تیار ہو گئے. اور اس کے پاس بھی اس کے سوا تو کوئی چارہ نہیں تھا، اور ان کے پاس بھی اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. اور پھر وہ انہیں ایک پرہجوم جگہ پہ لے آیا، لیکن وہاں پہ اتنی سیکیورٹی اور اتنے انتظامات تھے کہ ادھر سے بھی فرار ہونا کسی اسپائڈر مین کے لیے تو ممکن تھا لیکن انسان کے لیے نہیں. اور اس نے وہاں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے بہت دفعہ کوشش کی کہ کہیں کوئی جھول مل جائے، لیکن یہ ناممکن تھا. بہت کوشش کے باوجود بھی اتنی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگنے میں ناکام رہا تھا. اور پھر وہ چپ چاپ واپس آ گیا. اگلے ہفتے وہ پہلے سے زیادہ سیکیورٹی کے ساتھ اسی جگہ پہ لے جایا گیا تھا، لیکن اس کا کوئی دوست ادھر نہیں آیا تھا اور نہ ہی کوئی آج آیا تھا. 3 گھنٹے وہاں پہ ادھر ادھر ٹہل کر وہ اس سے ہٹ کر ایک بک سٹال پہ چلا گیا اور ہر طرف سادہ کپڑوں میں موجود سیکیورٹی اہلکار اس پہ نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھے. وہ ایک رسالہ اٹھا کر اس کی ورگردانی کرنے لگا اور اس کا ارادہ گھنٹہ بھر مزید ٹہل کر یہاں سے واپس ہو لینے کا تھا، کیونکہ جانتا تھا کسی نے آنا تو نہیں تھا، تو وہ اتنی گرمی میں خوار ہی ہوتا رہے کیا. رسالہ رکھ کر وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ شاپ سے نکلتی 3 لڑکیاں ہنستی اور باتیں کرتی یوں ایک دم اس کے سامنے آ گئیں کہ وہ ان سے ٹکرا گیا. اوف، جس لڑکی سے وہ ٹکرایا تھا وہ اتنی بوکھلائی ہوئی تھی کہ اس کی کتابیں اور فائل نیچے جا گریں اور وہ جلدی جلدی معذرت کرتا اس کی کتابیں اٹھانے لگا. وہ کالج یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں تھیں جس سے وہ ٹکرایا تھا، اور اس نے سر پہ دوپٹہ لے رکھا تھا اور سفید دوپٹے کے ہالے میں چمکتا چہرہ بہت معصوم لیکن گھبرایا ہوا لگ رہا تھا. جہان کے ساتھ وہ بھی جھک کر اپنی فائل اٹھا رہی تھی اور کچھ اس طرح سے اٹھائی کہ اس پہ لکھے الفاظ واضح ہو گئے، اور وہ بہت کوشش سے اپنی حیرانی ظاہر کیے بغیر اٹھا اور دل بھی ایک دم بہت زور سے دھڑکنے لگا تھا. لڑکیاں جلدی جلدی اپنی چیزیں سنبھال کر واپس مڑ گئیں، لیکن وہ خود کو پرسکون رکھتے ہوئے پھر سے بک ریک کی طرف متوجہ ہو گیا اور ایک کتاب اٹھا کر اس نے چہرے کے سامنے تان لی تاکہ اس کے تاثرات اس کے نگرانوں سے چھپ سکیں، کیونکہ اس لڑکی کی فائل پہ ایک آفیسر کا نام، رینک اور اس کی تفتیشی ٹیم میں شمولیت کا دن لکھا ہوا تھا، اور ساتھ میں ہی پہچان کے لیے جہان کا اپنا کوڈ نمبر اور اس کے کوڈ
नेम का मुखफ़फ़ भी लिखा हुआ था, यानी कि ARP, जो कि अब्दुल रहमान पाशा नहीं था, एजेंट रोज पैटल था। उसमें और गुलाब की पंखड़ी में कोई मुमासलत नहीं थी, ये बस एक कोड नेम था जैसे अमूमन हुआ करते थे। शायद जिसने अलॉट किया था उसके सामने उस वक्त रोज पेटल टिश्यू का डब्बा रखा हुआ था। बहरहाल उस लड़की की फाइल पे लिखे ये अल्फाज पहचान के लिए काफी थे और उसने किताब वापस रखते हुए सरसरी से अंदाज में दुकान के शीशे के दरवाजे को देखा था, जहां 2 मुखालिफ समजाती लड़कियों का अक्स नुमाया था। और उसी पल फाइल वाली लड़की ने गर्दन जरा मोड़ कर उसे देखा था और उसकी आंखों में एक मुस्कुराहट थी। मर्राह जमीला, खूबसूरत औरत। और अगले ही लम्हे मर्राह जमीला वापस पलट गईं और वो तीनों लड़कियां बस पॉइंट की तरफ बढ़ रही थीं। वो सब कुछ इतने आम से अंदाज में हुआ था कि उन दर्जनों निगरानों ने भी कुछ महसूस नहीं किया था और 1 घंटे बाद वो दोबारा वापस चले गए थे। अब उसके पास मजीद 1 हफ्ते का वक्त था और अगले हफ्ते उसको आखिरी दफा उन लोगों को उसी जगह पे लेकर जाना था और उसके ताउन के पेशे नजर हफ्ते 10 दिन उस पे तशद्दुद भी नहीं किया गया था और खाना भी कदरे बेहतर मिल रहा था। शायद वो यही समझे थे कि अगर वो राज उगल देगा तो वो उसको छोड़ देंगे, हालांकि वो जानता था कि अगर वो राज भी उगल देगा तब भी वो मारा जाएगा। लेकिन अब उसे थोड़ी सी उम्मीद थी कि उसे लावारिस नहीं छोड़ा गया था। उसे बस उस ऑफिसर का इंतजार करना था जो चंद दिन में इधर आ जाएगा और फरार में उसकी मदद करेगा। और फिर एक रोज वो ऑफिसर उसकी तफ्तीश पे तैनात हो ही गया। उसको उम्मीद थी कि वो उसकी मदद करेगा, मगर उसने उस पर तफ्तीश और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ डाले। उस पे चिल्लाता था, उसको गालियां देता था और बहुत जुल्म भी करता था। जैसे उस कैदी की जुबान खुलवाना तो उसके करियर का मसला था। वो उस ऑफिसर के बारे में शशोपंज में मुब्तला हो गया और सोचने लगा कि हो सकता है कि वो लड़की भी इन्हीं भारतीयों की भेजी गई हो ताकि वो इस ऑफिसर को अपना हमदर्द ख्याल करके उससे दिल की बात कर बैठे। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर उस लड़की की फाइल पे उसका कोड नंबर कैसे लिखा हुआ था? क्योंकि वो कोड नंबर तो पाकिस्तान में बहुत ही अहम जगह महफूज था। वो यूं किसी को नहीं मिल सकता था और अब वो क्या करे, किस पे भरोसा करे वो? और फिर जवाब आया कि सब्र और इंतजार। और फिर ऐसी एक शाम जब भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में पाकिस्तान जीत गया तो उस ऑफिसर ने गुस्से और इश्तियाल में तमाम गार्ड्स को उस पे खुला छोड़ दिया और वो उसको पीटते रहे, मारते रहे, ठुड्डों से, मुक्कों से, लातों से और गालियां देते रहे और वो सहता रहा। और जब ये सेशन खत्म हुआ तो वह सब तो बाहर चले गए और आखिरी जाने वालों में वो ऑफिसर ही था। जब उसने दर्द से करलाते सर को सीधा किया और नीम जान आंखों को खोलकर देखना चाहा तो उसके सेल की चाबी उसी के साथ गिरी पड़ी थी और ये यकीनन बज़ाहिर उन गार्ड्स की धक्कम पेल में ही गिरी थी, लेकिन वो जान गया था कि वाकई वो ऑफिसर उनका अपना था और ये सब भी किसी प्लान के तहत ही वो कर रहा था। यानी कि अब वो यहां से निकल सकता था और उस ऑफिसर पे कोई शक भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसने तो अपनी और जहान दोनों की चमड़ी बचानी चाहिए थी। और उसने सोचा था कि कभी जिंदगी ने मौका दिया तो उस ऑफिसर, उस हिंदू ऑफिसर के एहसान का बदला जरूर पूरा करेगा। और काश कि वो उसके लिए कुछ कर भी सकता। 3 दिन तक उसने खामोशी से इंतजार किया। चाबी तो उसने छुपा ली थी, लेकिन जब जख्म जरा से भर गए तो होली आ गई, जो कि हिंदुओं का त्योहार था।
سب اس روز مگن تھے اور وہ اپنا کام اب کر سکتا تھا، اور وہ بھی موقع کا انتظار کرتا رہ گیا۔ لیکن جب اچانک ہر طرف سے شور اٹھا اور دھکم پیل اور افراتفری، تب کہیں کسی کمرے میں آگ لگ گئی تھی، اسے یہی پتا چلا تھا اور لوگ بھاگ رہے تھے، اور وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ اس کے پیچھے بھی کس کا ہاتھ ہے، اور باقی سب تو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس افراتفری میں سیل سے نکلنا، ایک آفیسر کو گرا کر اس کا لباس اور کارڈ ہتھیانا کچھ بھی مشکل نہ تھا، یہاں تک کہ وہ اس بلڈنگ سے باہر نکل آیا۔ پورے 1 ماہ اور 10 دن بعد اس کو اس عقوبت خانے سے رہائی ملی تھی، اور چند دن بعد ہی وہ راجستھان کے قریب کی سرحد عبور کر کے اپنے ملک واپس پہنچ گیا۔ 1.5 برس بعد وہ جن حالات سے گزر کر پاکستان پہنچا تھا وہ ناقابل یقین تھے، اور جب وہ واپس لاہور پہنچا تو اس کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے۔ مسلسل علاج اور دیکھ بھال کے بعد ظاہری زخم تو کم پڑ گئے، مندمل ہو گئے، لیکن جو سر کا بدترین درد تھا وہ اس کے ساتھ رہا۔ اس نے کبھی اپنے سر کے درد کو ظاہر نہیں کیا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بیماری یا پھر معذوری اس کے سروس ریکارڈ کو خراب کرے اور وہ میدان جنگ سے واپس بھیج دیا جائے۔ ان کی ایجنسی کا ایک بہت ہی مشہور کال تھا کہ ہم زمانہ امن میں جنگ کرتے ہیں اور زمانہ جنگ میں اپنی کی ہوئی جنگ کا نتیجہ دیکھتے ہیں۔ تو ابھی وہ مزید جنگ کرنا چاہتا تھا اور سین ہوا ختم۔ اور یہاں پہ نمرہ احمد صاحبہ 3 لائنوں میں کچھ بہت ہی امپورٹنٹ بات بتا رہی ہیں۔ کہتی ہیں کہ جنت کے پتے ایک فرضی داستان تو ہے، لیکن یہ جو جیل کے دوران تشدد کے مختلف طریقے یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل درست اور حقیقت پہ مبنی ہیں، اور یہ جو چند واقعات یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں وہ حقیقت میں ابو شجاع اور ابو قادر کی کتاب غازی میں بیان کی گئی سچی داستان، جو سلیم نامی ایک حقیقی جاسوس کی داستان ہے، وہاں سے متاثر ہو کر لکھے گئے ہیں، جس کے لیے ہم اس کتاب کے لکھاریوں کے احسان مند ہیں اور سر سلیم کے ایصال ثواب اور مغفرت کے لیے دعا گو ہیں۔ تو یہ جو یہاں پہ واقعات بتائے گئے ہیں، جیل میں جو سب کچھ ہوا ہے وہ بالکل درست اور حقیقت میں مبنی ہے، اور یہ ایک سچی داستان جو کہ سلیم نامی ایک حقیقی جاسوس کی داستان تھی، اس پہ ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام ہے غازی، وہاں سے متاثر ہو کر لکھے گئے تھے۔ بڑھتے ہیں اگلے سین کی طرف۔ یہ جو یہاں پہ جنگ کی بات ہو رہی تھی، اسے جنگ اور قید نے جہان کو ایک مختلف انسان بنا دیا تھا۔ جہان ایک طرف تو اپنے سروس ریکارڈ میں ریلائبل انڈر ٹارچر کی ڈگری میں آ گیا تھا، اور وہاں دوسری طرف اس کے اندر بہت کچھ مر بھی گیا تھا۔ وہ جو ایک فیملی بنانے کی اور ایک حسین لڑکی سے شادی کر کے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے نا، وہ خواہش مر گئی تھی جہان کی۔ وہ دنیا سے بالکل بے اعتبار ہو چکا تھا، اس کے اندر اتنی تلخی بس چکی تھی کہ اب وہ ایک فیملی مین رہا ہی نہیں تھا، وہ رہا تھا تو بس ایک ایجنٹ۔ یہاں اس کی زندگی، اس کی محبت، اس کی فیملی تھی، لیکن جب حکومت نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کو ملک کی خدمت کے قابل بنایا تھا تو بہتر تھا کہ وہ یہی کام کرے، اور اس کی جو اپنے ماموں کے لیے وہ ایک بغض و عناد اور انتقام لینے کی خواہش جو تھی، وہ سب جیل نے نگل لیا تھا، وہیں پہ ختم ہو گیا تھا۔ فیملی کی خواہش، فیملی مین، ماموں سے انتقام لینے کی خواہش، سب کچھ مر گیا تھا۔ لیکن ہاں، اگر کچھ بچا تھا تو وہ وہی ایک احساس کمتری جو ماموں کا سامنا کرنے کا سوچ کر اسے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا۔
بس یہی بچا تھا اور کچھ نہیں۔ رہائی کے کچھ عرصے بعد وہ ممی کے پاس ترکی بھی گیا تو ایک اچھی خبر اس کی منتظر تھی۔ ممی نے اپنی جمع پونجی ملا کر جہانگیر والا گھر پھر سے خرید لیا تھا، جو کہ دادا کا بنایا ہوا گھر تھا اور ان کا اپنا گھر تھا۔ لیکن اب اس کو اس گھر نے بھی بہت زیادہ خوشی کوئی نہیں دی تھی۔ وہ تو شاید بس اس کی ایک خواہش تھی جو پوری ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد تقریباً 3 برس پہلے وہ اپنے ترک پس منظر کے باعث ترکی بھی بھیجا گیا تھا، اور وہاں بھی وہ 2 کورز کے ساتھ رہا تھا۔ ایک اپنی پاکستانی شناخت جیہان سکندر، اور دوسری ایک انڈین شناخت عبدالرحمان پاشا۔ یعنی یہ دونوں نام بھی شاید اس کی جاب کا ہی حصہ تھے۔ ترکی میں وہ جیہان سکندر اور انڈین میں اس کی آئیڈینٹی ڈیفرنٹ تھی۔ ایک ڈیفرنٹ نام تھا اس کا عبدالرحمان پاشا، اور ایک پورا فیملی بیک گراؤنڈ، ایک ڈیفرنٹ آئیڈینٹی اسے دی گئی تھی۔ اور پھر کچھ یوں ہوا کہ وہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں اسلام آباد آیا، اور ممی کے مسلسل زور دینے پہ وہ بالآخر ماموں کے گھر جانے کے متعلق ابھی سوچ ہی رہا تھا۔ یہ اسی سین کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ وہ ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا اور جہاں پہلی بار اس نے اپنے سامنے حیا کو دیکھا تھا۔ ابھی وہ اس ہوٹل میں تھا ہی کہ اپنی منکوہا کو اتفاقیہ جب اس نے دیکھ لیا تو اس کا ارادہ تو مزید ڈالو ڈول ہونا شروع ہو گیا تھا، اور بعد میں بھی شاید وہ ماموں سے ملنے کی کوشش کرتا، لیکن یہ جان کر کہ وہ لڑکی استنبول آ رہی تھی اور یہ خیال اسے اب مزید پریشان کرنے لگا تھا۔ اسے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا تھا جس سے وہ لڑکی رک جائے، وہ اسے روک پائے، لیکن اب کیا کرنا تھا یہ ابھی اسے طے کرنا تھا۔ اور اس کے بعد جیہان سکندر نے کیا کیا تھا اور حیا سلیمان نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، یہ سب تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ یہاں پہ ہوتا ہے یہ سین ختم، بڑھتے ہیں اگلے سین کی طرف۔ وہ بیسن کی ٹوٹی پہ جھکا چہرے پہ پانی کے چھینٹے ڈال رہا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ مکروہ صورت اس کی جلد سے ہر نشان چھوڑ کر جا چکی ہے تو اس نے چہرہ اٹھا کر باتھ روم کے آئینے میں دیکھا تو ماتھے پہ سامنے کو گرتے اس کے گہرے بھورے بال گیلے اور منہ دھلا دھلایا ہو چکا تھا، اور اس نے سٹینڈ سے لٹکتا تولیا اتارا اور چہرے کو رگڑتا باہر آیا۔ لاؤنج میں ٹی وی چل رہا تھا اور اس کا لیپ ٹاپ بھی آن پڑا تھا، اور صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے تولیا ایک طرف ڈالا اور پھر لیپ ٹاپ گود میں رکھتے ہوئے اپنا موبائل نکالا۔ اسے ممی کو فون کرنا تھا اور دوسری جانب گھنٹی تو جا رہی تھی اور وہ منتظر سا اسے سنتا گیا، لیکن ذہنوں کے پردوں پہ آج کے واقعات پھر سے چلنے لگے تھے۔ گزشتہ رات ماموں کے گھر سے نکلتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک لائے عمل تو تشکیل پا رہا تھا، جو آخری چیز وہ اپنی مشکل زندگی میں نہیں چاہتا تھا، وہ اپنی بیوی کا اس کے شہر میں آ کر رہنا تھا، جہاں وہ پہلے ہی ایک مقیم ایجنٹ کی حیثیت سے 2 زندگیاں گزار رہا تھا۔ اب اسے کسی نہ کسی طرح تو اس لڑکی کو روکنا تھا، اور جب اس نے کچن میں سفید پھول رکھے تھے تو اس کے ذہن میں مکمل لائے عمل تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ جاتے وقت اس کی کار پہ ایک جی پی ایس ٹریسر چسپاں کر آیا تھا۔ وہاں پہ کھڑی 2 گاڑیوں میں سے جو چھوٹی والی تھی اس سے پتا تھا کہ یہ یقیناً اسی کی ہوگی۔ وہ اس لڑکی پہ نظر رکھنا چاہتا تھا، اور آج کل تو اس کے پاس اتنا ڈھیر سارا وقت تھا کہ اس پہ واقعی نظر رکھ سکتا تھا۔ اور پتہ نہیں کیوں جب بھی وہ اس کے بارے میں سوچتا اس کو وہ لڑکی کے نام سے ہی سوچتا، لیکن وہ اس کا نام نہیں لیا کرتا تھا۔ کچھ تو تھا اسے جو پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ امریکی سفارت خانے کی 2nd سیکرٹری کی وجہ سے آج کل ادھر ہی تھا، اور وہ بھارتی نژاد امریکی شہری تھی اور اس کی پاکستان سے 2 ماہ بعد روانگی تھی۔
جیہان کی دلچسپی کی بات یہ تھی کہ اس کی اگلی پوسٹنگ استنبول میں امریکی سفارت خانے میں ہو رہی تھی۔ اگر اس تک رسائی حاصل وہ کر لے تو استنبول میں اس کے بہت سے کام آسان ہو سکتے تھے، لیکن مسئلہ بس اتنا تھا کہ وہ اس کی کار تک بھی رسائی حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ تو اپنی کار کا شیشہ صرف اور صرف کسی خواجہ سرا بھکاری کے لیے ہی کھولتی تھی، کیونکہ اسے خواجہ سرا کی بد دعا سے ڈر لگتا تھا۔ غالباً اس کا یہ خاندانی وہم تھا جسے وہ آفیسر امریکہ میں اتنے برس رہنے کے بعد بھی ختم نہیں کر سکی تھی۔ صرف اس کی کار کے انتظار میں اب اسے روز و شام میں خواجہ سرا کا روپ دھار کر ان راستوں پہ پھرنا تھا جہاں سے وہ گزرتی تھی۔ اچھا، تو یہ وجہ تھی اس کا خواجہ سرا بننے کے پیچھے، ڈولی کے روپ میں۔ تو یہ بھی جیہان ہی تھا۔ خیر، کسی دوسرے کے لیے شاید یہ بہت عجیب بات ہو، لیکن اس کے لیے نہیں تھی۔ اس کے نزدیک خواجہ سرا بننا بالکل ایسے ہی تھا جیسے کسی ڈاکٹر کے لیے مکمل سفید یعنی اوور آل کے بجائے آف وائٹ اوور آل پہننا۔ ایسی تبدیلی جو محسوس ہوتی نہ ہی بری لگتی۔ اپنے کریئر کے دوران وہ اتنا کچھ بن چکا تھا کہ بہت ہی عرصہ ہوا تھا کہ وہ حس ہی ختم ہو چکی تھی۔ جو عجیب و غریب حلیے کا احساس اسے دلاتی، اسے تو کچھ محسوس ہوتا ہی نہیں تھا۔ اپنے ذاتی کاموں کے لیے البتہ ایسے حلیے اس نے کبھی نہیں بدلے تھے، لیکن اب اس کی زندگی ذاتی رہی ہی نہیں تھی۔ اگر آج وہ حیا کی گاڑی کو ٹریس کر کے اس سے ملنے گیا تھا، تب بھی تو اس کے ذہن میں اپنی اسی جعلی زندگی کی فکر تھی نا جو وہ استنبول میں گزار رہا تھا۔ اور خواجہ سرا کے روپ میں جہاں پہ وہ آئس کریم پارلر کے باہر گیا تھا تو وہ اس ٹریسر کی وجہ سے ہی وہاں تک پہنچا تھا۔ وہ آئس کریم پارلر جہاں وہ اس لڑکی کی گاڑی کی موجودگی کا علم ہونے کے باعث آیا تھا، اس جگہ سے زیادہ دور نہ تھا جہاں آج کل اس کی ڈیوٹی تھی۔ اور وہ خواجہ سرا اکثر نظر آتے تھے اور اس سے اچھی طرح معلوم تھا کہ ان میں سے شاید ہی کوئی اصلی خواجہ سرا ہو۔ آدھے پروفیشنل تھے اور باقی آدھے خفیہ والے ہوتے تھے جو ایسے روپ دھار کر حساس جگہوں کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ واو! خواجہ سرا کے روپ میں بھی کوئی ایسا ایجنٹ ہو سکتا ہے؟ بی سیف گرلز بوائز، oh my gosh. خیر، اس لڑکی کو ترکی جانے سے بس روکنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے، اور کل تک تو وہ اس سے ملنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن آج پتہ نہیں کیوں اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اس سے بات کرے، اور وہ تو اسے کبھی نہیں پہچان سکتی تھی، اور اسے یقین تھا کہ وہ کیا، ممی بھی اسے اس کے اس حلیے میں کبھی بھی نہیں پہچان سکیں گی۔ اس روز اس لڑکی نے ہلکے آسمانی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور بال حسب معمول کھلے تھے۔ وہ سلش پیتے ہوئے سوچ میں گم، غالباً شیشہ بند کرنا بھول گئی تھی، اور وہ اس کے شیشے پہ جھکا تو وہ چونک گئی، اور پھر اس نے اس کے سفید اور گلابی چہرے کو خوفزدہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ لیکن تمام تر گھبراہٹ کے باوجود اس نے ٹھنڈا ٹھاڑ سلش جیہان کے منہ پہ الٹ دیا تھا۔ تب وہ پیچھے ہوا تھا اور اسے سلش سے پیچھے نہیں دھکیلا تھا، بلکہ اس کی جرت پہ وہ حیران ہوا تھا، کیونکہ پچھلے ہی روز اسے لگا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی نازک سی لڑکی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ کافی پر اعتماد اور ایک دم سے رد عمل ظاہر کر دینے والی لڑکی تھی۔ سوچنے لگا کہ چلو کوئی تو اچھی بات تھی اس میں۔ اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے سیدھا اپنے اپارٹمنٹ آیا تھا، اور اب حلیہ ٹھیک کر کے اس نے ممی کو فون کیا تھا، اور ممی نے فون اٹھاتے سب سے پہلے وہی پوچھا جس کی اسے توقع تھی۔ ان کا سوال تھا کہ تم ماموں سے ملنے گئے تھے؟ اور اس نے کہا کہ جی، مگر ابھی میری سائمہ بھابھی سے بات ہوئی ہے، انہوں نے تو نہیں بتایا۔ اور وہ حیران ہوئی۔ ارے آپ 2 منٹ تسلی سے میری بات تو سنیں نا۔ پورے 2 منٹ اس کی بات تسلی سے سن لینے کے بعد بھی ممی بولی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے، تم آج چلے جاؤ، ویسے بھی آج فرقان بھائی کے گھر رات میں کھانا بھی ہے،
सब इकट्ठे होंगे और तुम उनसे एक दफा मिल लो ना, फिर बाद में हया को एतमाद में लेकर तुम बता देना, बात खत्म। और फिर जहान सोचने लगा कि हाँ भाई, उसके तो जो हाथ में आएगा वो उठाकर मेरे ऊपर दे मारेगी। उसने बेख्तियार सोचा था और फिर चंद मिनट लगे उसे मम्मी को राजी करने में। और फिर बड़ी मुश्किल से वो अपनी मम्मी को इस बात पे राजी कर सका था कि अभी मामू से मिलने के बजाय ज्यादा बेहतर यही है कि वो पहले मामू की बेटी से मिल ले। हो सके तो उसे रोक देना तुर्की आने से, और अगर उसके रुकने की कोई सूरत उसे नजर नहीं आती और वो 5 माह के लिए वाकई इस्तांबुल आ रही है, तो फिर उसे इन लोगों को अपने बारे में आगाही नहीं देनी चाहिए। ये उसकी जॉब के असूल के खिलाफ था और उसे तुर्की में अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स चाहिए था जिस बात से वाकिफ हो कि उसका नाम ना तो अब्दुर्रहमान पाशा है, ना ही जेहान सिकंदर, बल्कि मेजर जेहान सिकंदर अहमद है। और इस बात पे उसकी मम्मी फिर राजी हो गई थी। अच्छा ठीक है, तुम जो भी करना चाहते हो कर लो, मैं नहीं बताऊंगी उन्हें कि तुम इस्लामाबाद में हो। वो खुश नहीं थी लेकिन खफा भी नहीं थी और उसने सुकून की गहरी सांस अंदर खींची। यानी अब उसके पास अपने मुस्तकबिल के बारे में फैसला करने के लिए चंद रोज और थे। और जैसे उसने फोन बंद किया तो वो फौरन उठा और अपार्टमेंट को बंद करके बाहर आया। मम्मी ने फुरकान मामू के घर फैमिली डिनर का उसे बताया था और फिर वो ये सोचने लगा कि अगर वो यही बात कार्ड पे लिखकर एक रोज पुरानी तारीख के साथ लिफाफे में डालकर और गुलाब के फूलों के हमरा उसके घर दे आए तो यकीनन इस तरह से हया जरूर सोचेगी कि वो कौन है और वो उसकी तवज्जो पा लेने में कामयाब हो जाएगा। इसके बाद वो उसकी कोई बात सुनेगी भी। वो सिर्फ और सिर्फ उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। और फिर उसने आज भी उसी फूल वाले के पास वो गया, वहां से वो फूल लिए। यकीनन आज भी उसके पास सुर्ख गुलाब वाले फूल नहीं थे और उसने दिल ही दिल में फूल वाले और सुर्ख गुलाब दोनों पे लानत भेजते हुए सफेद गुलाब खरीदे। बार बार वो मोबाइल पे अपने ट्रेसर का स्टेटस चेक करता था। उसकी कार अभी तक घर नहीं पहुंची थी। अपनी मसरूफियात में से उस लड़की के लिए वक्त निकालना एकदम ही उसे बहुत दिलचस्प लगने लगा था। सीन हुआ यहां पे खत्म। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो दावर की मेहंदी की दोपहर थी जब मम्मी का उसे फोन आया था। वो उस वक्त ऑफिस से निकल रहा था और यहां से उसे अपनी वो कार लेने जाना था जो उसे इस्लामाबाद में इस्तेमाल करनी थी। मम्मी का नंबर स्क्रीन पर जलता बुझता देखकर वो जरा सा चौंका और शायद वो सोचने लगा कि मम्मी ने जहन बदल लिया था, वरना वो इस तरह अचानक तो उसे कॉल नहीं करती थी जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। और उसने कॉल अटेंड करते ही कहा कि जी मम्मी खैरियत। अपने दफ्तर की मेन बिल्डिंग से दूर हटकर सड़क किनारे चलते वो उनसे बात करने लगा। तुम ऐसा करो, आज जाकर ना मामू से मिल लो। वही ढाक के 3 पात और वही जी भर कर बेजार हुआ। मम्मी कल रात हमने किस बात पे इत्तेफाक किया था कि आप भूल गई हैं? जेहान मेरी बात सुनो, मुझे खदशा है कि सुलेमान भाई हया की शादी कहीं और ही ना कर दें। अरे तो कर देना। वो ये तो ना कह सका गो कि वो यही कहना चाहता था, लेकिन जब बोला तो आवाज में पता नहीं कहां से खफकी आ गई थी और कहने लगा कि अरे वो इस तरह कैसे कर सकते हैं किसी और से उसकी शादी? हमारा तो निकाह हुआ था ना, मंगनी तो नहीं जो वो अपनी मर्जी से तोड़ दें। लेकिन बेटा वो खुला भी तो ले सकते हैं और तुम जानते हो 1-2 पेशियों में फैसला हो जाया करता है बचपन के निकाह का। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उसके जिम्मेदार हम ही होंगे। अच्छा, और वो खुद किसी चीज के जिम्मेदार नहीं है क्या? जेहान सिकंदर, मैंने तुम्हारी परवरिश उस मुनकसम मिजाज सोच के साथ तो नहीं की थी। उन्हें जैसे दुख हुआ था और वो फौरन नादिम हुआ। अच्छा ना, आई एम सॉरी,
ارے میرا تو مطلب تھا کہ اگر ہم اس رشتے پہ خاموش ہیں تو بات وہ بھی تو نہیں کرتے نا. جہان وہ بیٹی والے ہو کر کیسے خود سے بات کریں؟ کیسے کہیں گے کہ ہماری بیٹی کو رخصت کروا کے لے جاؤ؟ ایسے اپنی بیٹی کو کوئی ہلکا نہیں کرتا. ہاں میرے ماموں کا غرور اور انا. اور پھر ادھر سے ممی کہہ رہی تھی کہ بیٹا وہ تو ہماری طرف سے لگتا ہے مایوس ہی ہو چکے ہیں, اسی لیے سلیمان بھائی حیا کے لیے آنے والے رشتوں پہ غور کر رہے ہیں. وہ ایک دم بالکل اب چپ ہو گیا تھا اور پھر پوچھنے لگا کہ آپ کو یہ سب کچھ کس نے کہا ہے؟ بیٹا سائمہ بھابی نے بھی فون کر کے بتایا ہے مجھے. ان کے بقول تو سلیمان بھائی کو ہمارا انتظار بھی نہیں ہے. انہوں نے فرقان بھائی سے خود کہا ہے کہ ان کے کسی دوست نے اپنے بیٹے کے لیے حیا کا رشتہ مانگا ہے اور آج وہ فرقان بھائی کو اس لڑکے سے ملوائیں گے. شاید ان کے کسی بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے اور باہر سے پڑھ کر ابھی آیا ہے. فرقان بھائی نہیں ملے ابھی اس سے, اور وہ بالکل خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا اور اسے پتا نہیں کیوں یہ سب بہت برا لگ رہا تھا, لیکن کیوں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا. تم آج چلے جاؤ جہان, میں اس رشتے کو توڑنا نہیں چاہتی. اور وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی. جب وہ لوگ مجھے بے حد غیر اہم سمجھ کر میرے منتظر ہی نہیں ہیں تو کیا فائدہ ہے جانے کا ممی؟ لیکن بیٹا بھابی بتا رہی تھی کہ حیا ہمارا پوچھ رہی تھی, اسے انتظار ہوگا. کیوں وہ بے اختیار کہہ اٹھا؟ جہان لڑکیوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں بیٹا. میں کبھی کبھی خود کو اپنی بھتیجی کی مجرم ہی سمجھتی ہوں اب. ارے ممی آپ پریشان نہ ہو, میں یہ رشتہ نہیں ٹوٹنے دوں گا. یعنی کہ تم جا رہے ہو؟ وہ جیسے کھل اٹھی تھی. اب یہ بھی نہیں کہا میں نے, بس آپ مجھ پہ بھروسہ رکھیں نا, میں سب کچھ فکس کر لوں گا. اور اس کے بعد ممی خاموش ہو گئی. ان کو شاید اس کی اس قابلیت پہ واقعی میں بھروسہ تھا کہ وہ اپنے ارد گرد موجود ہر خراب چیز کو فکس کر لیا کرتا تھا. لیکن رشتوں اور چیزوں میں فرق ہوتا ہے, شاید ممی نے یہ نہیں سوچا تھا. اور اس کے بعد جہان ایک بار پھر سے جاتا ہے اسی لڑکے کے پاس اور اس سے لیتا ہے پھول, اور پھر بڑھ جاتا ہے حیا سلیمان کے گھر کی طرف. اب وہ کیسے کرتا ہے اس سب کو فکس, یہ ہم جانیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے واقعی میں اب تھوڑا بہت انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے اور جو بیچ میں بورنگ پارٹ تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.